बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। दो तीन अहम मामलात हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत वाला मामला था उसे ख़त्म कर दिया। इमरान खान साहब गुज़िश्ता दिनों ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में भी चले गए थे और आज अदालत ने कहा कि वो इमरान खान साहब के कंडक्ट से मुतमईन है, लिहाजा ये मामला डिस्चार्ज किया जाता है। तो एक वो चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप बनी थी, इमरान खान साहब की पेशी और फिर उसको लेके बहुत सारी चीज़ें थी, वो ये मामला आज वाइंड अप हो गया। साथ साथ दो और मामलात भी हुए हैं अदालत के हवाले से। एक मरियम नवाज साहिबा की जो पासपोर्ट वाला मामला था, वो आज उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया, उनका ट्वीट भी आ गया है। खान साहब कहते हैं कि ये जाहिर करता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं मुनिस इलाही साहब, उनके खिलाफ जो एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की थी, आज अदालत से वो मामला भी खारिज हो गया। तो ये बड़ी अच्छी सियासतदानों के लिए खबरें हैं। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे आने वाले दिनों के ऊपर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ टेक्सला के जलसे में जो गुफ्तगू की है वो एक मरतबा फिर जीनत बनी हुई है अखबारात की, तबसरों और तज्जियों की, जिसमें खान साहब ने कहा कि अगर चोरी हो रही हो तो कोई चौकीदार कैसे न्यूट्रल रह सकता है, तो न्यूट्रल को क्या माफ़ किया जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जिसे इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा है उनके मुखालिफिन के ये इदारों पर एक मरतबा फिर हमलावर हुए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। ऑडियो लीक्स का मामला, जिसपे आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो कहती हैं कि अब जो कैबिनेट है उसे अप्रूवल दे दी है और इसकी जो तहकीकात है वो एफआईए कर रही है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहती है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, किसी जुडिशल कमीशन के जरिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। खान साहब ने आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जब सहाफ़ी उनसे ताबड़तोड़ सवाल कर रहे थे कि उनसे कहा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप झूठ बोल नहीं सकते और सच बता नहीं सकते, तो खान साहब ने बड़ा मानी खेज जुमला और जवाब दिया। वो कहते हैं जब बातचीत चल रही हो तो अक्लमंदी यही है कि ऐसा कोई बयान ना दिया जाए। तो अब ये जो बातचीत की तरफ इशारा है वो क्या है, वो किस तरफ चल रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी हम हकीकी आज़ादी मार्च की जो फाइनल कॉल है वो दे देंगे और बकौल उनके शायद हफ्ते या इतवार को दे दी जाएगी, जिसमें लाखों लोग जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। तो ये मामलात हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब इफ्तिखार लानी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मोहतरम जनाब ज़ैगम खान साहब, मेरे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये इमरान खान साहब का जो मामला जो आज अदालत से ख़त्म हुआ, ये मतलब एक रिलीफ है, सुकून का सांस आपने लिया है। लेकिन जो फैसले अगर हक में आते हैं किसी भी पार्टी के, वो कहती है कि जी ये हक और इंसाफ की फतह है, और अगर किसी और सियासी मुखालिफ के हक में आते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जब अदालत से पीटीआई के हक में चीज़ें हो तो आप कहते हैं जी बिल्कुल ये ठीक है, अदालत से हमें इंसाफ मिला है। लेकिन मरियम साहिबा का जब पासपोर्ट वापस होता है तो आप कहते हैं कि जी ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये साबित हो गया। ये क्या है? ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं है, ये हर पार्टी के यहाँ है। तो ये इसको क्या नाम देंगे, या ठीक है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा और क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी देखें, एक तो जो हमारा खान साहब के आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दिया रिलीफ, जो डिसीजन आज आया, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है जिसपे मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे टीवी प्रोग्राम होते हैं। वो कस्टोडियल टॉर्चर है जी। बेसिकली जहां से गुफ्तगू शुरू हुई थी वो शहबाज गिल के कस्टोडियल टॉर्चर पे हुई थी, और जबकि आज ये केस खत्म हो गया है तो मुझे यकीन है कि अदालत जो है हमारी वो टेकअप करेगी कस्टोडियल टॉर्चर को पाकिस्तान में। और ये एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि एज ए सियासी वर्कर मुझे अरेस्ट करना, मैं समझता हूँ कि सियासी एक्टिविटी करेंगे आप अरेस्ट हो सकते हैं अगर कुछ आपने किया हुआ है, लेकिन मैं एक्सेप्ट रहा कि मुझे कस्टोडियल टॉर्चर यानी कि मेरे से तशद्दुद किया जाएगा जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। ये दुनिया में किसी मुअज़्ज़म माशरे में नहीं होता। और अमेरिका ने जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू की तो उन्होंने जो बेसिस थे गुडनामो बे वगैरह, ये कस्टोडियल टॉर्चर के लिए बनाए थे, अपने सरजमीन में नहीं बनाए थे। तो पाकिस्तान में सबसे सीरियस इशू जो है वो कस्टोडियल टॉर्चर है। रही बात फैसला हक और खिलाफ आने का,
تو اگر آپ کو یاد ہو جب 2014 میں ہمارا دھرنا تھا تو ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جو کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا 4 حقوں پہ ہم نے مانا، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی۔ ابھی یہ جو ہے فیصلہ کیا ہے جو الیکشن کمیشن نے، ہم نے مانا، لیکن جو آپ اس کا جو تناظر دے رہے ہیں یا جو آپ کمپیریزن دے رہے ہیں وہ بنتا نہیں ہے۔ یہ جو فیملی ہے، جن کا جو شریف فیملی ہے اور جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، جن کو پاسپورٹ مل گیا مریم کو، دیکھیں ان کی ایک بہت بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے اس ملک میں۔ ان کا 1994 میں پہلی دفعہ ایف آئی اے نے ان کے اوپر ایف آئی آر کی فار منی لانڈرنگ، پھر ایک بہت بڑا کیس ہے حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے، پھر اس کے بعد لنڈن میں سیٹلمنٹ ہے التوفیق ٹرسٹ کی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، ارے بھائی دیکھیں، یہ جب سپریم کورٹ نے ڈیسیجن کیا اور اس کے بعد جب جے آئی ٹی بن گئی تھی، وہ جے آئی ٹی نے 10 والیوم پروڈیوس کیے، اور اس 10 والیوم میں انہوں نے باقاعدہ ایک نیٹ ورک کریٹ کیا کہ جیسے منی لانڈر کرتے تھے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے، وہ ججمنٹ ہے التوفیق ٹرسٹ کی، جس میں شریف فیملی نے یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کی پیمنٹ کی ہوئی ہے لنڈن میں بینک کو، جس کی وجہ سے ان کی کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہوگی۔ اچھا، ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ جی ان کو انہوں نے بری کر دیا، 10 والیوم وہیں پہ رہ گئے، وہ جو 6-8 افسر کام کر رہے تھے جو کہ ترقی بھی پا گئے اچھے کام کی وجہ سے، وہ وہیں کے وہیں رہ رہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ہائر کورٹ جو کہ سپریم کورٹ ہے انہوں نے پنشمنٹ دی، اور لوئر کورٹ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کو بری کر دیا۔ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کو ریلیف ملتا کیسے ہے، میں تو حیران یہ ہوں۔ دیکھیں اسٹاک ڈار کا آنا، ان کو ریلیف ملنا، ان کے کیسز ختم ہونا، یہ ہمارے نظام میں اعتماد کی کمی کی نشاندہی ہے۔ یہ عوام کو مطمئن نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے اپارٹمنٹ ہمیں یہ بتاؤ کس کی ہیں، کیونکہ فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ یہ تو بری ہو گئے ہیں۔ تو ملک میں آپ کو اداروں میں اعتماد کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں آپ جو مرضی کر لیں، جو فیصلہ کریں گے، ہم کہیں گے عدالت نے فیصلہ کیا، ہم لیگل پروسیس میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے اور اس کے بعد فیصلے لے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے۔ کیونکہ نواز لیگ کی ہسٹری کیا ہے، ان لوگوں نے گالی گلوچ، چھانگا مانگا، صحافیوں کو خریدنا، ججوں کو خریدنا، سپریم کورٹ پہ حملے، یہ تمام ایک تاریخ ہے ان کی۔ اس کے بعد پھر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، پوری ایک تاریخ ہے جو یہ مجھے کیوں نکالا، پھر ڈان لیکس ہو گیا۔ تو ایک مافیا اپروچ جب ہوتا ہے کسی بھی صورت میں تو وہ یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر عدالت نے کی ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تمام سسٹم پہلے 5 سال ان کو دے نہیں رہا تھا، ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ جی عدالت وہ کرے، تو وہی سسٹم پھر ان کے حق میں چلا گیا۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے میرا خیال ہے جس پہ کافی۔ اچھا زیغم صاحب، اب ایک عام آدمی جو ہے وہ کمپیریزن کیسے کرے؟ ایک جو کسی بھی معاملے کو دیکھنے کی جو نقطۂ نگاہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کہ کیونکہ اس کا ہر ایک کا الگ پولیٹیکل اینگل ہوگا۔ پی ٹی آئی اس کو کسی اور اینگل سے دیکھے گی، پی ایم ایل این کسی اور اینگل سے دیکھے گی، اور یہ ہم دیکھتے رہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر ایک دم سے چیزیں جو ہیں کسی کے فیور میں نظر آتی ہیں، کسی کے اگینسٹ میں نظر آتی ہیں، جس طرف اشارہ درانی صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ججمنٹ کیسے ہوگی کہ کیا صحیح ہے اور کیسے غلط ہے؟ یہ پھر تاریخ ہی فیصلہ کرے گی، ابھی بس ایسے ہی چلتے رہے گا معاملہ؟ دیکھیے طارق صاحب، یہ 21ویں صدی کا المیہ ہے۔ اس وقت جب کہ علم کا حصول اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ نالج کو اتنی آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو اتنی آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں، یہی دور جھوٹ کا دور ہے، جس میں ہر چیز کو، جھوٹ کو، سچ کو مکس اپ کر دیا گیا ہے، اور ایک نئی کیٹیگری بن گئی ہے جس کو بلشٹ کہتے ہیں۔ یعنی نہ جھوٹ نہ سچ، جو کنوینئنٹ ہے آپ اس وقت اس کو بولیں۔ اور یہ المیہ ہے ساری دنیا میں، کچھ ملکوں میں خاص طور پر، کچھ پارٹیوں میں ذرا زیادہ۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی انفارچونیٹ ہسٹری اس وقت تک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو، اپنے لیے وہ نظام انصاف کو بھی پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کو بھی یوز کرتے ہیں، اسی لیے ریفارم بھی نہیں کرتے، نہ نظام انصاف کو، نہ پولیس کو، نہ سسٹم کو، کیونکہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب دوسرا تگڑا بنتا ہے اور ان کا رگڑا لگاتا ہے تو اس وقت انصاف یاد آتا ہے۔ اب بہت مشکل بات ہے، سب کے اپنے اپنے نیریٹو ہیں، سب کی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں،
میرے خیال ہے ہمارا رول اس میں بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، ہمارے حساب میں جو بات آنےسٹ ہے وہ ہم بیان کریں، ایک مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز بنے اور لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کا موقع ملے۔ لیکن پھر بدنصیبی یہ ہے کہ میڈیا بھی پٹ گیا ہے، اور میڈیا بھی اپنے مفادات، اپنے فائدے کی خاطر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت سے اینکرز، صحافی، وہ اپنی اپنی ایک سائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ اسی معاملے کو دیکھیے کہ کس طریقے سے پہلے پی ٹی آئی نظام انصاف کو استعمال کر رہی تھی، کس طرح احتساب کے نام پہ ایک بدترین پرسیکیوشن اور بدترین انتقام انہوں نے اپنی مخالف پارٹیوں کا کیا، اور واضح طور پر آپ کو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہے کہ سنگل پارٹی ہیجمنی، ایک پارٹی کی اجارہ داری قائم کی جائے اور ختم کر کے رکھ دیا جائے اپوزیشن کو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت پھر سے ایسے کیسز فیبریکیٹ کر رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب عمران خان کے اوپر آپ دیکھیے جو کیس بنا دیا انہوں نے دہشت گردی کا، اور پھر ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا، اس میں سے وہ کلاز بھی نکلوائی اور ان کو ہیرس کرنے کے لیے وہ کیس پہ کیس درج کیے جا رہے ہیں۔ بالکل اس طرح دورانی صاحب نے جس طرح کچھ یاد دلایا کہ 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایسا کیا گیا تھا، اور دورانی صاحب یاد کرتے تو صرف 1 سال پہلے اپوزیشن کے ساتھ یہی کچھ کیا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں پاکستان کا نظام اس طرح نہیں چلے گا۔ ٹھیک بات ہے۔ پاکستان کا نظام تب چلے گا کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر طے کریں کہ جو کام عدلیہ کا کرنا ہے اس کو کرنے دیں، ایک دوسرے سے میدان میں، سیاست کے میدان میں اور ووٹ کے میدان میں مقابلہ۔ ٹھیک بات ہے، بالکل۔ کنڈی صاحب، یہ دورانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا اور پی ایم ایل این کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ڈاڈلے ہیں، انہیں بڑی سہولت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی کچھ نہ کہا جائے، مریم صاحبہ کا پاسپورٹ بھی واپس ہو رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو رہی ہے، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کنڈی صاحب؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظ صاحب بالکل مریم نواز صاحبہ کو آج ہائی کورٹ نے آرڈر کی پاسپورٹ واپس کرے، وہ عدالت میں گئے ہیں، عدالت سے جو ہے انہوں نے ان کو اس سے ریلیف ملا ہے۔ اس کے بعد جا سکتے ہیں دورانی صاحب وغیرہ کی پارٹی، اگر ان کو خواہش ہے تو سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ کم از کم اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کو عدالتیں کھلتی ہیں، اتوار کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں۔ دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اتوار کو بھی عدالت کھلی ہے، کیا عام شہری کے لیے اتوار کو عدالت کھلے گی؟ کیا ایسی بھی بیل بیفور ریسٹ شاید ہو؟ میں بڑا نالائق اسٹوڈنٹ ہوں لا کا۔ بیل بیفور ریسٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جس نے بیل لینی ہوتی ہے وہ سرنڈر کرتا ہے کورٹ کے سامنے۔ کیا عمران خان صاحب نے کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا؟ میرے خیال میں نہیں کیا۔ وہاں پر ایک وہ بھی ہے کہ آپ کو وہ تھمب امپریشن اور فنگر پرنٹس بھی دینے پڑتا ہے، وہ بھی نہیں دیا، اور جو ہے وہ عدالتیں بھی کھلی اتوار کے دن۔ تو کم از کم ابھی تو پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ عدالتیں کیوں کھلتی ہیں رات کو اور کیوں چھٹی کے دن کھلتی ہے، اب تو یہ خود بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ تو اچھا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے پاکستان میں غریب شہری کو بھی اتوار کو عدالت کھلے اور ان کو بھی اس قسم کا ریلیف ملے، یہ 2 پاکستان ہو، 1 پاکستان ہو۔ تو جب اپنے لیے جو کچھ ہوتا ہے پھر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جب کسی اور کے لیے ہوتا ہے پھر کہتے ہیں یہ کیوں ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ یہ دورانی صاحب جس طرح کنڈی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہی میرا پہلے سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں آپ کو ایکسٹرا کنسیشن مل رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی ان کو ایکسٹرا کنسیشن مل رہی ہے کوئی۔ دیکھیں جی، وہ 25 کے قریب لگ بھگ کیسز ہیں، زیگم بھائی نے ابھی بتا بھی دیا، وہ 25 کے قریب کیسز ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسز ہیں۔ اور میں تاریخ کو درست کرتا جاؤں، یہ جتنے کیسز ہیں نا اسپیشلی کرپشن کے جو ابھی زیگم بھائی بتا رہے تھے، ہمیں نا انگریزی میں کہتے ہیں we have to call spade a spade۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دی پروگرام نا یہ ہوتا یہ ہے کہ جی آپ نے کسی نے جیتنا ہوتا ہے، میں نے جیتنا ہے، کنڈی صاحب نے جیتنا ہے، جاگم بھائی نے بتانا ہے کہ یار میں بڑا زبردست گفتگو کر چلا گیا۔ آبجیکٹیوٹی جو ہے نا وہ ہماری کانورسیشن میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے سارے کیس اسحاق ڈار جو ہے ہماری حکومت میں نہیں گیا، وہ تو اپنے وزیر اعظم کے جہاز میں اس وقت فرار ہو گیا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ ان کے اوپر کیسز میجر کیسز پیپلز پارٹی نے کیے ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی میں انہوں نے کیے، اومنی گروپ کا کیس انہوں نے کیا ہوا ہے، پیناما ان کے دور میں ہوا ہے۔ ہمارا ٹوٹل ایک کیس تھا، اور وہ کیس تھا جو کہ انہوں نے ایف آئی اے سے ختم کروایا، وہ حمزہ شہباز کا ہے اور ساتھ اس کا ہے شہباز شریف کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
ابھی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اسے کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ ایرا، جس کو انہوں نے بلشٹ کا نام دیا، دس از پوسٹ ٹروتھ ایرا، جس میں آپ کنفیوز کر دیتے ہیں آڈینس کو. جب تک آپ اس کی گفتگو مقصد جو ہے آبجیکٹیولی نہیں کریں گے تو ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. مسلسل اس نے یہ کام کیا کہ وہ اس کی پارٹی کا نام بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور کسی جگہ پہ فیور نہیں لیا. نہ انہوں نے جج خریدے، نہ ججوں کو انہوں نے فون کروایا، نہ اپنی مرضی کے پروسیکیوٹر لگائے، نہ ہی انہوں نے کبھی سسٹم انجینئر کرنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے سول بیوروکریسی میں کی، نہ ملٹری بیوروکریسی میں کوئی انہوں نے ایفرٹ کی. ان کا کام تھا کہ جی قانون کی بالادستی اور ادارے مستحکم ہو جائیں. اچھا، ابھی جب آپ کے اوپر 24-25 ایف آئی آریں ہو گئی ہیں اور اس میں غلطی بھی عدالت کی کہیں پہ سے آپ پروسیجر ایرر ہو گیا ہے، تو اگر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم عوام کے لیے بہتر ہونا چاہیے. عمران خان کی ایفرٹ تو رول آف لا کے لیے. لیکن آپ ناکام رہے درانی صاحب 4 سال میں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کی بالادستی، نظام ٹھیک کرنا، آپ ناکام رہے. وہ ناکامی تو آپ ایڈمٹ کریں. دیکھیے، یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا جی، سسٹم بیسیکلی طارق بھائی یہ ہے آئین پاکستان بیسیکلی سسٹم ہوتا ہے جو بڑا آئیڈیل ڈاکومنٹ لکھا ہوتا ہے. اس میں ہر چیز اس نے شہری کو دی ہوتی ہے کہ شہری اس طرح ہوگا، شہری اس طرح ہوگا. پھر اس کے لیے جو رول پروسیجر ہیں، یہ ہماری جو ریاست ہے نا، یہ 1935 کے انڈین ایکٹ سے اوریجنیٹڈ ہے. امپیریلسٹک سوسائٹی ایک کالونی دی گئی تھی. یہاں پہ مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو عمران خان 3.5 سال میں چینج نہیں کر سکتا. ہاں، لوگوں ایجوکیٹ کر رہا ہے، امپروو کر رہا ہے سسٹم میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا نظام کر دیا. ابھی دیکھیں ہمارے اپوننٹ نے نا ریاست مدینہ، جو کہ ایک بڑا سپیریئر ماڈل ہے، جو کہ اس وقت بیزنٹینین اور پرشین امپائر کے پیرالل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، انہوں نے اس کو بڑا موک کیا. مطلب آنیسٹلی جو اپوزیشن اس طرح موک کیا، میں نے میرے لیے ایز اے مسلمان باعث فخر بات ہے کہ میرا لیڈر سوچتا ہے یار اس لیول کی ریاست ہونی چاہیے. مطلب کہ وہ فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی، اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی جو تھی جس میں شہری ریاست بنا رہے تھے، اور ریاست مدینہ تھی. تو جب آپ اتنے ہائی اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں ود اے سوسائٹی لائک پاکستان، جہاں پہ آپ انٹرینچڈ ہیں ذہنی طور پہ. ابھی جنگ کیا ہے جی؟ ابھی جنگ اپوزیشن کے ساتھ یہ چل رہی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو کیسے چیلنج کر دیا. ابھی ذہنی طور پہ محکوم ہے. جب ذہنی طور پہ ایک عوام محکوم ہوتی ہے، اور اسپیشلی اس کی اشرافیہ، عمران خان نے آ کے وہ سحر توڑنا شروع کیا عوام کے اوپر سے، جو ٹوٹ گیا کافی حد تک، اور عوام بیدار ہو گئی ہے. اشرافیہ کیا ابھی سوچ نہیں سکتا کہ میں حکومت میں بغیر امریکہ کے یا لندن کے یا فوج کے میں آ نہیں سکتا. یہ المیہ ہے اس سوسائٹی. اس المیہ سے جب آپ نکلیں گے تو نظام درست ہو جائے گا. عمران خان کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے افتخار درانی صاحب، میں یہاں ایک بریک لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں. تو پھر خان صاحب نے جو کل ٹیکسلا میں اسپیچ کی ہے، تو کیا اس اسپیچ میں ایک مرتبہ پھر ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افتخار درانی صاحب، زیغم خان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب میرے مہمان ہیں. زیغم صاحب، کل خان صاحب نے پھر گفتگو کی کہ جی وہ نیوٹرل جو ہے وہ کیسے کوئی رہ سکتا ہے، چوکیدار جس وقت ڈاکہ پڑ رہا ہو تو کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے، آپ نے معاف نہیں کرنا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے خان صاحب کی، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، یہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، یہ کوئی نیگوسیشن کا ٹول ہے؟ کیا نام دیں گے آپ اس خان صاحب کے اس تقریر کو جو کل ٹیکسلا میں کیا؟ میرے خیال ہے کچھ ملا جلا ہے. عمران خان خامخواہ تو غصے میں نہیں آیا کرتے، وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں. خوب سوچ سمجھ کر وہ غصہ بھی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے غصے کے پیچھے بھی ان کا نیریٹو ہوتا ہے. ایک تو ان کی پالیسی رہی ہے کہ اداروں کو دباؤ میں رکھا جائے، عدلیہ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی. سیاسی مخالفین کو تو خیر دباؤ وہ بہت کامیابی سے رکھتے رہے ہیں، اور ان کو اس کا فائدہ ملتا رہا ہے. اور میرے خیال میں عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کو بھی دباؤ میں ڈالنے کا ان کو فائدہ ملا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب وہ تھوڑا سا وہ لائن کراس کر رہے ہوں جہاں پہ آپ کو اپنی پالیسی واپس ہرٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب دیکھیں، جب سے وہ اقتدار سے باہر گئے ہیں، ان کا نیریٹو یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی، ذمہ داری ہے جس میں انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے، اس کو انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. یعنی جو فوج کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوں گے، جو آئین کہتا ہے کہ وہ حکومت کے ماتحت ہوں گے اور حکومت سے آرڈرز لیں گے،
اور حکومت سے آرڈر لینے کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ اس کو عدالتوں تک میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر وزیر اعظم یا حکومت ان کو جنگ کا حکم دے تو کوئی عدالت بھی نہیں روک سکتی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. ابھی بھی کل کی تقریر سے بھی یہ واضح ہے، اور شاید وہ جو توقع کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے، جو نیوٹرلٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گی. خاص طور پہ دو ڈیمانڈز وہ پچھلے دنوں سے جو مانگتے رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ان کو دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اہم تقرریاں جو ہیں وہ ان کی مرضی سے کی جائیں. یہ دونوں ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ جو ہے کیا یہ ایک مختلف نتیجہ لائے گا، یا یہ ٹکراؤ ویسا ہی نتیجہ لائے گا جیسا کہ پہلے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹکراؤ کا نتیجہ نکلتا رہا ہے. لیکن وہ اس نتیجے میں بعض اوقات ان سیاسی جماعتوں کی لاٹری بھی نکلتی رہی نا زیغم صاحب. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ہو. میں کنڈی صاحب کل ٹیکسلا میں جو اسپیچ کی خان صاحب نے، زیغم صاحب کہتے ہیں کہ وہ کیلکولیٹڈ ہے. خان صاحب جو ہے نا بغیر کیلکولیشن کے غصہ نہیں کرتے. اب وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل کوئی کیسے رہ سکتا ہے اور گھر پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو تو چوکیدار لا تعلق کیسے رہ سکتا ہے، اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس موقع پہ خان صاحب کی گفتگو؟ دیکھیے، خان صاحب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے گلے پڑنا چاہتے ہیں، جب اس سے کام نہیں ملتا پھر وہ پاؤں پڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ اس قسم کی تحقیق کرتے ہیں کہ پھر ان کے ترجمان وضاحت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب کی وہ زبان سلپ ہو گئی، اس کی تقریر کا متن یا اس تقریر کی تشریح جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ اسی طریقے کے سپیچز کرتے ہیں. اب ان کو لبرٹی یہ حاصل ہے کہ وہ اگر اداروں کے خلاف بات کریں، اگر وہ جوڈیشری کے خلاف بھی بات کریں، اگر وہ فوجوں کے خلاف بھی بات کریں، جس کے خلاف بھی بات کریں، ان کو جو ہے ہمیشہ ریلیف ملتی ہے. اور اگر یہ کوئی سندھ کا لیڈر بات کرتا ہے جکال پوٹی ہوتا یا کوئی سزا بھگت رہا ہوتا. آپ مجھے بتائیں نا کہ جب وہ آرمی چیف کے سلیکشن پہ انہوں نے جو بیان دیا یا ججوں کے متعلق جو انہوں نے بیان دیا، تو مطلب ہے کہ ان کو کیا کچھ ریلیف اس میں نہیں ملا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت تک آرمی چیف نہ ہو جب تک اگلے الیکشن نہ ہو. بھائی ایک پروسیس ہے، سب کچھ اس پروسیس کے ذریعے ہونا ہے. آپ اگر اس وقت وزیر اعظم نہیں ہیں تو آپ سے کون پوچھے گا؟ ایسے تو ابھی جو ہے عارف علوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس پروسیس میں جو ہے ہمیں جو ہے انوالو ہونا چاہیے. بھائی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، بھائی پریزیڈنٹ کا کیا کام ہے اس میں؟ پرائم منسٹر نے آرمی چیف لگانا ہے، نہ اس میں آپ کا کام ہے، نہ میرا کام ہے، نہ کسی اور کا کام ہے. 3 نام سیکرٹری ڈیفینس نے بھیجنے ہیں، اس میں انہوں نے ایک کو چننا ہے. اگر اس پہ بھی وہ اعتراض ہو یا کوئی ریزرویشن ہو، 2 نام اور جائیں گے، 5 میں سے ایک بندے کو چوز کرنا ہے. اس میں وزیر اعظم کی مرضی ہے وہ جن کے ساتھ مشاورت کریں، جس کے ساتھ مشاورت نہ کریں. یہ تو ان کا پروگیٹو ہے، میرا اور آپ کا پروگیٹو نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ بھی کریں اور بولیں کہ نہیں ہماری مرضی کے بغیر اور ہماری مشاورت کے بغیر چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کنڈی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نیوٹرل کو آپ کیا معاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ چوکیدار کو معاف کر سکتے ہیں جب ڈاکہ پڑے؟ اور پھر ان کا اشارہ یہ تھا کہ جی یہ ملک جو ہے اس کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ملک کو تباہی کے دانے پہ اگر لا کھڑا کیا تو عمران خان کی 4 سال حکومت نے کیا. یہ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جلسے کیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس 4 سال میں کیا کیا ہے، عوام کو دیا کیا ہے. ایک ہمیشہ تنقید، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، پولیٹیکل لیڈر پہ جو ہے تنقید کرنا، لیکن کبھی اپنے گریبان میں نہیں جاگا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے اس ملک کو کس گانے پر لے کر آئے جا رہے ہیں. آج اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان کی غریب عوام کے لیے، ہم فلڈ کے لیے بیٹھیں اور ان کی خدمت کریں، ان کو سہولیات دیں، تو کہتے ہیں مجھے غریب عوام سے سروکار نہیں ہے، پاکستان کی غریب عوام سے جو کچھ ہوتا ہے ہو. لیکن اگر میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ تو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے بیٹھوں گا کہ الیکشن کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ مجھے جو ہے پاکستان کی غریب عوام کے لیے نہیں بیٹھنا، پاکستان کے مستقبل کے لیے نہیں بیٹھنا، پاکستان کی کسی ایشو کے لیے نہیں بیٹھنا. صرف اگر بیٹھنا ہے تو الیکشن کی تاریخ کے لیے بیٹھنا ہے، اور الیکشن کی تاریخ ہے وہ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہونا ہے. اچھا درانی صاحب، جو کل ٹیکسلا کی اسپیچ ہے وہ کیا کوئی ریڈ لائن پھر خان صاحب کراس کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ جس طرح کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ترجمانوں کو مصیبت ڈل جاتی ہے، وہ بتاتے ہیں ایسا نہیں، خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، یا وہ اس کا پس منظر کچھ اور ہے، یہ وہ کیلکولیٹڈ ہے جس طرح زیغم صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کی سپیچ نا ہر ایک کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے اور سیاسی فائدے کے لیے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک، کسی بھی لیڈر کو جو ہے اس کا فرض ہے، اور اسپیشلی جب آپ اتنے سینئر ہو جاتے ہیں، اداروں کی رہنمائی کرنا اور ملک کی رہنمائی کرنا اور عوام کی رہنمائی کرنا بھی ان کا فرض ہوتا ہے.
رہی بات ان کی گفتگو کی، تو میں اپنے پینل کو اور آپ کو بھی اور عوام کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہوں. اگر پاکستان میں اور دنیا میں اگر آپ سٹارڈم دیکھیں نا جی، شہرت دیکھیں، تو جتنی اللہ میاں نے عمران خان کو بخشی ہے، اتنا بڑا عروج اللہ میاں انسان کو نہیں بخشتا جو کہ 52 سال پہ محیط ہے. ٹھیک ہے. میرے آپ کے کنڈی صاحب، زیگم صاحب، یا جتنے بھی اس وقت اینکرز اور دانشور اور جو پولیٹیشین ہیں، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں وہ ایک طرف ہے، تو عمران خان کی پاپولیرٹی اور اس کے بیانی کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ دوسری طرف ہے. لیکن پاپولیرٹی کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی تو اتنی ہے نا درانی صاحب، جتنا پاپولر ہے، جتنا بڑا آدمی ہے، رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے. تو اتنی ہی عوام آ رہی ہے نا جی، اس کا مطلب رسپانسبل ہے، عوام اسی کو سن رہی ہے. یعنی کہ ابھی تک ہم 3 مہینوں میں 56 جلسے کر چکے ہیں. یہ سیاسی پارٹیاں سوچتی ہیں اپنے کریئر میں کہ ہم جلسہ کریں. انہوں نے جتنے سیاسی ٹیبوز تھے نا جی، عید، شب برات، محرم، رمضان، اور موسم، سردی، گرمی، بہار، خزاں، گاؤں، شہر، دیہات، ہر جگہ پہ جا کے جلسہ کیا، اور اللہ میاں نے ان کو عزت بخشی، اور لاکھوں لوگ ان کی ایونٹ میں آتے ہیں، جلسے کے لیے، ان کو سننے کے لیے آتے ہیں. بیسیکلی سارے سننے کے لیے آتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، رہی بات جو کہ زیگم صاحب اور کنڈی بھائی نے کی ہے، تو بصدر احترام دیکھیں نا جی، پچھلے بالکل کوئی 7-8 سال پرانی پاکستان میں جو ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں ابھی تک، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی. مجھے وہ دن بھولتا نہیں ہے جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور کہا کہ جی ہم یہ 3 سال کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ساری عمر رہنے والے ہیں. اسی طرح میمو گیٹ بھی مجھے یاد ہے. پھر کسی نے کہا کہ جی یہاں پہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر انہوں نے کہا پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی. اور مزے کی بات ہے، سب سے زیادہ ریلیف دونوں پارٹیوں کو ملا. ڈاؤن لیگ بھی انہوں نے کیا. تو جب آپ اپنا سیاسی ایکسپیرینس جو ہے نا ٹی وی شو پہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی اندر کی بات باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی تو ملک میں یہ ہوا درانی صاحب، تو آپ کے سامنے بھی مثال یہی ہے، آپ کے سامنے بھی یہی مثال ہے. آپ نے کہا جی یہی ہے مزاحمت اور پھر مفاہمت، تو آپ بھی اسی لائن پہ ہیں کہ جی ٹھیک ہے ریزسٹنس. میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. جی جی. دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو ہماری طرف بندہ جب ایک انگلی اٹھا رہا ہے تو 5 اپنی طرف آ رہے ہیں، تو 5 ان کو دکھا رہا تھا کہ 5 تو آپ کی طرف آ رہی ہیں، 4 انگلیاں جو ہیں یا 9 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، کیونکہ آپ تو یہ کام کرتے رہے تاریخ میں. اچھا، عمران خان جو ہے ایز اے سینئر پولیٹیشین اینڈ اے لیڈر، جو کہ اس وقت انڈسپیوٹڈ ہیں، پاکستان میں سب سے پاپولر ہیں اور لوگ سننے آتے ہیں، وہ رہنمائی فرما رہے ہیں اداروں کی بھی. ایسا نہیں ہے کہ اداروں کو رہنمائی نہیں چاہیے ہوتی ہے، کہ ملک مسئلے میں ہے. کیونکہ دیکھیں، میں نے، آپ نے، زیگم صاحب نے اور کنڈی بھائی نے یعنی ہونا تاریخ لکھی جائے گی، تو تاریخ یہ لکھی جائے گی کہ عمران خان نے اپنا سیاسی فرض ایز اے لیڈر پورا کیا. وہ کہیں گے جی کیا، وہ تو کہتا رہا کہ جی ملک کی صورتحال میں ہے، آنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، جلدی انتخابات ہونے چاہیے. اس ملک میں جس نے 10 گھنٹے میں 13 ارب روپے اکٹھا کیا غریب کے لیے، جب ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ یشی کر رہی تھی امریکہ کے ہوٹلوں میں، تو وہ یہ عمران خان ہی تھا. عوام اس پہ اعتماد کر رہی تھی، اور عوام آ رہی تھی کہ جی آپ کریں، اور اس وقت بھی وہ کام کر رہی ہیں. تو اداروں کو بھی جو گفتگو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات چیت کی اس پہ. ابھی ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ جو ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، کوئی پریشرائز کر رہے ہیں، عدلیہ کو پریشرائز کرتے ہیں. عمران خان از اے لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، اور اس کا اپنا ایک ویژن ہے، انسان ہے، دنیا بھر گھوما ہوا ہے، سمجھدار ہے، اور وہ اس حساب سے اپنا جو ہے کانورسیشن کرتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک کانورسیشن کرتا ہے، جس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی دو آرائی نہیں ہے انہوں نے غلط بات کی ہے. بالکل درست آ گیا زیگم. جی جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی. یہ جو نون لیگ والے تھے، جس میں خاقان عباسی اور یہ جو ہے رانا ثناء اللہ، یہ اسی ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے تھے، یہی پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ جی یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی تھی. یہ انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں کوئی بھی کام جو ہے، ابھی آپ نے بھی شروع پروگرام میں بھی کہا کہ کوئی مرضی کے بغیر حالات بدلتے نہیں ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے. اچھا، جب ہم کہیں گے تو ہم برے ہو جائیں گے. یہ جب کہیں گے تو یہ سارے فرشتے ہیں، ان کو تو اجازت ہے سب کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ ایکچولی تو یہ لوگ پاکستان کے مالک ہیں، ہم تو باہر سے ہیں، ہمیں تو یہ اونرشپ بھی کوئی نہیں ہے ہمیں گفتگو کریں. جب عمران خان بات کرے گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، 11-12 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ کچھ ایک میڈیا کا فیکشن اکٹھا ہو جائے گا، کچھ دانشور اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ بولنا شروع کر دیں گے عمران خان نے یہ کر دیا. عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور میرا بالکل درست بات کی.
अच्छा कुंडी साहब पहले इस पे रिस्पॉन्स करते हुए कहते जी यही बातें तो आप करते थे सारी, हम तो वही बातें कर रहे हैं जो आप करते थे, तो इसमें कौन सी नई बात है? हमने ये बात नहीं की, अभी तक ऐसी बात हमने नहीं की, ना ईंट बजाने की बात की है, ना मुजामत की बात की है, ना हमने डॉन लीक किया हुआ है, ना मेमो गेट की, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। और ये कंपैरिजन नहीं है तारिक भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारे कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, आपका हम तो एक बड़ी सी मासूम सी पार्टी, अच्छा हम तो बहुत मासूम पार्टी है। जी कुंडी साहब, देखिए पहली बात तो ये है, बिल्कुल हमने मानते हैं जरदारी साहब की स्टेटमेंट है कि कोई ढकी छुपी नहीं है। ये तो देखें, ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये तो कहते थे कि हमारे बगैर खुदा ना खासा कोई जनरल बना हो तो शायद वो मुझे वतन भी नहीं होगा। इतना बड़ा बयान एक पार्टी का लीडर दे रहे हैं कि वो अपने जर्नेलों को, कि जिन्होंने इतनी कुर्बानी हमारे जो है सिपाहियों ने दी और उनके जो है जर्नेलों ने दी, क्या किन की ने दी। और ये कहते हैं अगर इमरान खान नहीं चुनेगा तो शायद कोई वतन नहीं होगा। जिनने क्या, कुछ नहीं किया। अब ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम किसी की रिटेशन नहीं लेंगे, हम किसी के सामने लेटेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। आज जिसके भी नाम ले कि इस इदारे का सरबराह किसने बोला है, उसने कहा हमें तो चिट आ गई थी कि इसको बनाओ। आप क्यों लेट गए थे? आप क्यों लोगों के प्रेशर में आज बताए ना, आप ही ने लोगों ने लगाया ना। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात आती है, उसका तो कहते हैं मैं बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा, जिस बंदे पे उंगली रखते हैं कहते हैं यार ये तो हमें जो है बाहर से पीछे से आ गया था, इस बंदे को लगाना है। फिर आप हुकूमत क्यों कर रहे थे जब आप जितने रिमोट कंट्रोल पे चल रहे थे? आपको इसीलिए लाया गया था कि आपने रिमोट कंट्रोल पे चलना है। आप अपने इदारे में बंदे नहीं लगा सकते, आप अपने वजीर मुशीर नहीं लगा सकते थे, फिर उस हुकूमत में आप क्या कर रहे थे? तो ये अब कहें कि हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत अगर ना हो इस मुल्क पे, खुदा न खास इस मुल्क पर तमाम गिर जाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुतालिक क्या कहा आपने? अफगानिस्तान जाकर क्या स्टेटमेंट दी आपने? ईरान जाकर क्या स्टेटमेंट दी पाकिस्तान का? क्या क्या कुछ आपने नहीं किया, क्या क्या गुल आपने नहीं खिलाई। ठीक है, मैं यहाँ वक्फा ले लेता हूँ और वक्फे के बाद जब आएंगे तो प्रोग्राम के आखिर में दुरानी साहब से पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च कब हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब लॉन्ग मार्च कर रही है और क्या कोई बैकडोर रास्ता ऐसा है जिसके नतीजे में कुछ सूरत हाल बदल सकती है। प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, फैसल करीम कुंडी साहब, जैगम खान साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे मेहमान हैं। जैगम साहब, वैसे अनलाइक अदर बहुत सारे उसके, दुरानी साहब ने ना बड़ा लॉजिकल एक बात की है। देखें, अब आप कोई इत्तेफाक करे या इख्तिलाफ करे, उनका अपना एक आर्गूमेंट है और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेश किया है कि कंपैरिजन नहीं है। वो कहते हैं कि जी हम तो मासूम पार्टी है, तो इतनी मासूमियत जो दुरानी साहब बयान कर रहे हैं उतनी मासूमियत का मार्जिन आप देने को तैयार हैं? देखिए, दुरानी साहब क्योंकि खुद एक मासूम और साफ दिल इंसान है, तो वो अपनी पूरी पार्टी को जो है वो मासूम करार दे रहे हैं। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में पीटीआई को इमरान खान की हर तकरीर की एक मुस्तनद शरह जारी कर देनी चाहिए, साथ इस हिदायत के साथ कि इस शरह के अलावा कोई दीगर तशरीह काबिल कबूल ना होगी, तो उसके बाद फिर हम उस शरह से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, मुझे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे कोई शक नहीं है। पता नहीं दुरानी साहब क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की 75 साल तारीख के तीसरे बड़े लीडर है जिन्होंने एक मुल्कगीर पार्टी बनाई है। ये बहुत बड़ा एक कारनामा भी है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि बड़ी सियासी जमातें मुल्क को मुत्तहिद करती हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। मैं इस बात का एहतराम करता हूँ, इस लिहाज से पार्टी का भी और उनके लीडर का भी एहतराम करता हूँ, और पॉइंट ऑफ व्यू का भी, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो हर पार्टी का अपना है और उसका बिल्कुल उसको हक हासिल है कि वो जी। अब अर्ज ये है कि जो पहले दो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने भी कुछ गलतियां की। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी अपोजिशन को दबा के, मुखालिफों को दबा के सिंगल पार्टी हेजेमनी बनाने की कोशिश की, उनको बहुत नुकसान पहुंचा इसका। नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में फिर यही किया कि पीपल्स पार्टी को दबा के एक पार्टी की अजारादारी करने की कोशिश की, बहुत नुकसान हुआ मुल्क का, जमहूरियत का, उनका अपना भी। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब वही तर्ज ना अपनाएं और अब उनकी गलतियों से सीखें और अब अपने मुखालिफों को कबूल करना सीखें। ना वो काफिर है, ना वो मुशरिक है, ना वो गद्दार है और ना वो डकैत और चोर है। ये तमाम चीजें अदालत में अगर साबित हो जाएं तो फिर कहा जा सकता है सियासी मुखालिफिन को उस तरह से कैटेगराइज करना और जो उनमें से लाइन क्रॉस करके आपके पास आ जाए वो फौरन दूध में नहलाया हुआ हो गया, तो ये बात ठीक नहीं है। हम तो उनके तर्ज सियासत की बात कर रहे हैं। देखिए, वो पॉपुलर हैं, हम चाहते हैं पॉपुलिस्ट ना बने और खास तौर पे पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन ना बने, क्योंकि 20वीं सदी की जो पॉपुलिज्म है उन्होंने माशरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत तकसीम किया है, बहुत जहर घोली है।
वो इतने मकबूल हो चुके हैं मेरी राय में कि उस तरह की जहरीली सियासत के बगैर, तकसीम के बगैर भी वो एक बड़े लीडर के तौर पे रह सकते हैं, बड़ी पार्टी रह सकते हैं। देखिए जो दूसरी पार्टियों ने किया, जरदारी साहब की इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ईंट से ईंट बजाई। देखिए उन्होंने ईंट से ईंट बजाने के बाद फिर भट्टे में ईंटें बनानी भी शुरू कर दी थी। तो नवाज शरीफ साहब ने भी जो ललकारा था, उसके बाद आज वो जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो इससे पहले इमरान खान कर रहे थे। मेरी राय में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद बिल्कुल जायज है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट देखिए वो किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का जो उनके रोल से हटकर है, वो कोई ममनू नहीं है। लेकिन दो बातें हैं सिर्फ। एक बात ये है कि आप इंस्टीट्यूशनल आर्मी पर तनकीद बिला वजह नहीं करेंगे, वन। सेकंड बात ये है कि हमारा मौजू क्या है, हमें ये कहना है ना कि आप आइन के मुताबिक आए। आप उनको ये तो ना कहे कि आप आइन तोड़ें और आइन को तोड़कर मेरा साथ दें, ये बात गलत है। जो भी ये कहेगा कि एस्टैब्लिशमेंट आइन के मुताबिक चले, मैं उसका साथ दूंगा, इन तीन पार्टियों में से जो भी अच्छी बात है। और जो कहेगा कि आइन को पामाल करके आइन के बरखिलाफ, कानून के बरखिलाफ मेरा साथ दो, मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। अच्छा दुरानी साहब, अब ये आखिर में दो तीन छोटी छोटी बातें, फिर मैं कुंडी साहब का भी उस पर कमेंट लूंगा। एक ये कि खान साहब ने कहा जब बातचीत चल रही हो तो अक्लमंदी यही है कि ऐसा कोई बयान ना दिया जाए। तो बातचीत कहाँ चल रही है? वैसे जैगम साहब ने जो साथ छेड़ा है ना, वो है बड़ा मजेदार। ये आप और जैगम साहब कभी बैठे हैं किसी प्रोग्राम के अंदर तो इस पर बड़ी एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अब ये इसकी प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशंस होती है। तो अब ये खान साहब जी देखें, इस मुल्क में ना एक जो फॉरेन रिलेशन कमेटी का जो चेयरमैन है वो उस पार्टी से है जिसको मुझे बताया गया, मैं खुद कह सकता हूँ, टीवी बरमला कह सकता हूँ कि वो मुल्क दुश्मन है। ये जो साहब मुड़ के आए गिरे खजाना है, इसके ऊपर मौजूद है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे जनरल साहब की, और वो उन्होंने बरमला उनको जवाब दिए हुए साहब डार साहब ने। उन्होंने कहा कि जिनको इल्म नहीं है, उन्होंने कहा कि जी ये तो पूरा मुल्क डुबो के चला गया, दिवालिया बंद करके चले गए हैं। मुझे समझने से कासिर हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू की है जगह भाई ने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे समझने से एक शहरी के समझने के लिए अगर ये मुझे समझा दें कि जो कल को उनके बारे में इदारा कह रहा था कि जी ये पहुंचा रहे थे दावड़ साहब, तो उन्होंने एंटी स्टेट में डिक्लेयर हो गए और रिकॉर्ड में है, मौजूद है। अच्छा, आज जो है अचानक से मुझे सुबह खबर हुई, टीवी में पता चला कि वो जहाज पे आ गए हैं। मैं देख रहा हूँ उनको गले में हार पड़े हुए हैं, वो सेनेट में चले गए हैं, फिर वो कायदेवान बन गए, दूसरा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बन गया। तो मेरे लिए आया, मुझे इजाजत है सोचने की और पूछने की कि नहीं है, या जैकब साहब की थ्योरी के मुताबिक हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए कि नहीं यार ये सब ठीक है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है, और इमरान खान साहब की तकरीर में हमको शाबाशी देनी चाहिए, मानना चाहिए, काम आपने कर दिया पाकिस्तान में, और आप सबको 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। अगर ये इजाजत है तो फिर तो हम उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान जो कि जैगम साहब के मुताबिक है या कुंडी साहब के मुताबिक, तो हम खामोश रहते हैं, हम कहते हैं यार फिर हम खामोशी से ये पाकिस्तान इसी तरह वैसे दुरानी साहब बात लंबी होगी, लेकिन ये मामला सियासतदानों तक मौकूफ नहीं है ना। कल के जो हीरो थे वो बाद में विलन हो गए, कुछ लोगों को हमारे ब्लू आइड थे वो हमारे जिहादी थे, बाद में वो दहशतगर्द हो गए। कल कहा जी हमने फलानी पॉलिसी हमारी ठीक नहीं थी, आज हमारी पॉलिसी फिर बदल गई। 9/11 से पहले कुछ था, उसके बाद कुछ हो गया। हम उसकी तामील करना शुरू करें। तारिक साहब जी जैगब साहब, तारिक साहब एक तो अर्ज ये है कि दावड़ साहब के खिलाफ जो है वो पीटीआई ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। मेरा ख्याल है, मेरी मेमोरी मुझे धोखा नहीं दे रही। मेरा ख्याल है दावड़ साहब ने वोट भी दिया था इमरान खान साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और बात ये अर्ज ये है कि देखें, जो भी अवामी नुमाइंदा है वो जब एमएनए बनता है तो पाकिस्तान के आइन पे हलफ उठाता है, कसम खाता है आइन से, मुल्क से वफादारी की। खामखा किसी पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और दुरानी साहब कह रहे हैं वो तो ठीक है, मगर हमें जो बताया गया था वो क्या है? वो कह रहे हैं ठीक है आप सही कह रहे हैं, मगर जो हमें बताया गया था वो क्या है? आपको भी बताया था सर, अकेला मुझे नहीं बताया था, आप सबको बताया गया था। मैंने तो नहीं यकीन किया। मैं तो देखें, आपके खिलाफ जब कहते हैं मैं तब भी यकीन नहीं करता, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ कहते हैं मैं तब भी यकीन नहीं करता। मैं तो सब वक्त खत्म हो रहा है। मुझे सिर्फ ये कि हफ्ता या इतवार को लॉन्ग मार्च की कॉल आप दे रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो इसी महीने होगा या नेक्स्ट मंथ होगा? इसी महीने इंशाल्लाह होगा, बहुत जल्द होगा जी। इसी हफ्ते अनाउंस करेंगे और इसी महीने में होगा इंशाल्लाह।
اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے جس کا خان صاحب نے اشارہ کیا، اس سے کوئی آپ کو امیدیں وابستہ ہیں، وہاں سے کچھ فروٹفل نتائج آ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جی، ہم لانگ مارچ کریں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے. افتخار درانی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، زیغم صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.